23 میں ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے وائرل ہوئی۔ یہ ویڈیو دنیا کے مشہور اسلامی اسکالر مفتی منک سے منسوب کی گئی تھی۔ اسی ویڈیو میں دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ امام مہدی ظاہر ہو چکے ہیں۔ لاکھوں لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا، ہزاروں نے اسے شیئر کیا اور بہت سے لوگوں نے اس پر یقین بھی کر لیا۔ لیکن مسئلہ صرف ایک تھا، وہ ویڈیو جعلی تھی۔ بعد میں خود مفتی منک نے ٹویٹر پر آ کر وضاحت کی کہ جب امام مہدی ظاہر ہوں گے، ویڈیوز، خوابوں، AI تو انہیں یا سوشل میڈیا اعلانات کی ضرورت نہیں ہوگی۔ انہوں نے واضح کہا جب امام مہدی آئیں گے تو وہ ٹویٹر، ٹک ٹاک یا انسٹاگرام پر اعلان نہیں کریں گے۔ لیکن اس وضاحت کے باوجود جعلی ویڈیو کا سلسلہ نہیں رکا۔ آج بھی تقریباً ہر ہفتے کوئی نہ کوئی شخص اٹھ کر دعویٰ کر دیتا ہے کہ وہ امام مہدی ہے۔ تصاویر بنائی جاتی ہے، AI سے ڈیپ فیک ویڈیوز بنائی جاتی ہے اور ٹک ٹاک پر لاکھوں ویوز حاصل کیے جاتے ہیں۔ لیکن اور ہر ویڈیو کے نیچے لوگ پوچھ رہے ہوتے کیا یہ واقعی امام مہدی ہیں؟ کیا یہ سچ ہے؟ اصل میں یہی وہ کنفیوژن ہے جو پھیلائی جا رہی ہے، کیونکہ دجالی فتنہ کا پہلا ہتھیار یہی ہے، کنفیوژن، تاکہ لوگ سچ اور جھوٹ میں فرق نہ کر سکیں۔ لیکن اگر آپ واقعی جاننا چاہتے ہیں کہ احادیث میں بیان کی گئی وہ نشانیاں کون سی ہیں جو ہماری آج آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہے، تو اس ویڈیو کو غور سے سنیں، کیونکہ یہ وہ حقائق ہے جو میں اسٹریم ایڈیا اکثر آپ کو نہیں بتاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دریائے فرات خشک نہ ہو جائے اور اس نیچے سونے کا خزانہ ظاہر نہ ہو۔ آج جدید رپورٹ کے مطابق دریائے فرات ہر سال اپنا 30% پانی کھو رہا ہے۔ 2003 اور 2009 کے درمیان سے تقریباً 144 کیوبک کلومیٹر پانی ختم ہو گیا۔ ترکی نے اس دریا پر 22 بڑے ڈیم بنا دیے۔ نتیجہ یہ ہے کہ عراق میں کسان پانی کو ترس رہے ہیں، سیریا میں پانی کی جنگ جاری ہے اور ماہرین کے مطابق 2040 تک یہ دریا تقریباً خشک ہو سکتا ہے۔ لیکن حدیث صرف دریا کے خشک ہونے کی بات نہیں کرتی۔ حدیث کہتی ہے کہ اس کے نیچے سے سونے کا خزانہ نکلے گا اور لوگ اس کے لیے جنگ کریں گے، حتیٰ کہ 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے۔ احادیث میں شام کے علاقے کا بار بار ذکر ملتا ہے۔ دمشق دنیا کے قدیم ترین آباد شہروں میں سے ایک ہے۔ یہاں موجود اموی مسجد کا سفید مینار بھی احادیث میں ذکر ہوا ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کا ذکر ملتا ہے۔ یعنی شام کا خطہ آخری زمانے کے واقعات کا مرکز بن سکتا ہے۔ بعض روایات میں یہ ذکر بھی آتا ہے کہ مشرق کی طرف سے سیاہ جھنڈے اٹھیں گے۔ خراسان اس وقت کے ایک وسیع علاقے کا نام تھا جس میں شامل تھا ایران اور افغانستان اور وسطی ایشیا اور موجودہ پاکستان کے کچھ علاقے بھی شامل ہیں۔ لیکن علماء واضح کرتے ہیں کہ ان روایات کو بہت سے گروہوں نے غلط استعمال بھی کیا، اس لیے کسی مخصوص تنظیم یا گروہ کو امام مہدی کی فوج کہنا درست نہیں ہے۔ دوستو یاد رکھیے، یہی وہ بات ہے جو احادیث میں بتایا گیا ہے کہ دجال پوری دنیا میں بہت تیزی سے پھیلے گا۔ آج کے دور میں AI، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی نے دنیا کو چند سیکنڈ میں جوڑ دیا ہے۔ ڈیپ فیک ویڈیو بنائی جا سکتی ہیں، آوازیں کلون کی جا سکتی ہے اور حقیقت اور جھوٹ میں فرق کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ دجال کا نظام شاید پہلے ہی تیار ہو رہا ہے۔ لیکن دوستو یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف خبردار نہیں کیا بلکہ اس فتنہ سے بچنے کے طریقہ کار بھی بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ سورہ کہف میں 4 بڑے فتنوں کا ذکر ہے: ایمان کا فتنہ یعنی اصحاب کہف، مال کا فتنہ یعنی 2 باغوں والا شخص، علم کا فتنہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام، طاقت کا فتنہ ذوالقرنین۔ دجال انہی 4 فتنوں کے ذریعے لوگوں کو آزمائے گا۔ لہٰذا ہمیں سوشل میڈیا پر پھیلنے والے ہر خیر اور ہر ویڈیو پر فوراً یقین نہیں کرنا چاہیے۔ امام مہدی کا ظہور اللہ کے علم میں ہے، لیکن اپنی اولاد کو دجالی فتنہ اور گمراہ سے بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو پہچاننے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔